اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا اگر جھٹلاتے ہیں یہ لوگ آپ کو، بس تحقیق جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح کو، قوم نوح نے، اور وعاد و سمود، قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے، واصحاب مدین اور مدین والوں نے، وَكُذِّبَ موسیٰ اور جھٹلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ پھر مہلت دی میں نے کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر پکڑا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس کیسے ہوئی میری گرفت پھر، فَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ گرفت کی ایک جھلک یہ تھی، بہت سی بستیاں، اہلکناہا کہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، وہی ظالمۃ اس لیے کہ وہ لوگ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، فہی خاویۃ علی عروشہا پس وہ اپنی چھتوں کے بل نیچے گر پڑی، وبئر معطلہ ان کے پانی کے کنویں اجڑ گئے، ویران ہو گئے، وقصر مشید ان کے مضبوط محلات تباہ و برباد ہو گئے، ویران ہو گئے، اجڑ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام کو ان آیتوں میں تسلی بھی دی ہے، اور اگلی آیتوں میں امت کو تنبیہ بھی کی ہے کہ ہم اپنی ہلاکت کا سامان خود ہی اختیار کرتے ہیں، کوئی ہم پر مسلط نہیں ہوتا۔ جب ہم اللہ کی بات کی نافرمانی کرتے ہیں پھر مختلف طریقوں سے ہمیں سزائیں ملتی ہیں، اور ان سزاؤں کا تذکرہ آخری آیت میں کیا کہ ہماری طرف سے زیادتی نہیں ہے، لوگ خود ظالم ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا نظام جب چلتا ہے تو کبھی کبھی انتقام اس دنیا میں بعض جرائم مقافات عمل ہوتے ہیں، لہذا انسان کے ساتھ، بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے۔ جب یہ شریعت کا غدار ہو جاتا ہے، جب یہ نام کا مسلمان اور بیکار ہو جاتا ہے، پھر مختلف طریقوں سے سزا ملتی ہے۔ آپ کو تسلی دی، اے میرے محبوب آپ لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کی تکلیفوں سے پریشان نہ ہو، جیسے یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں ہی پیدا، اسی قوم کے ہی چشم و چراغ ہیں، یہیں اسی جو ہے علاقے کے مکہ کے پیدائشی ہیں، ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، اور ان کا ایک خاندان ہے، نسب ہے۔ 40 سال ایسی زندگی گزاری کہ ہر شخص آپ کی جو ہے محبت، اعتقاد، ادب، احترام اس کو مانتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ بات کی کہ لوگوں یہ لات، منات، یہ عزا، یہ سارے کے سارے بت ہیں، اگر کوئی سورج کو پوج رہا ہے تو غلط ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے غلط ہے۔ مختصر بات یہ کہ ماسوائے اللہ رب العالمین جو جسے بھی پوج رہا ہے یہ مشرک ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین، ایک ہی خدا رب العالمین، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کیسی سادہ سی ایک بات کی ہے، اللہ کا تعارف کرایا ہے، تو اس کے جواب میں تکلیفیں، پریشانیاں، مصائب آئے، لوگوں نے جھٹلایا، آپ کو گالیاں تک دی، ساحر کہا، کاہن کہا، جادوگر کہا، مختلف الفاظ سے تکلیف دی۔ فرمایا اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے نوح علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی، قوم نے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا۔ ایک طرف ہے جھٹلانے کا سلسلہ، اس کے بعد ہے
امہال مہلت، اور مہلت بھی مہلت دی جا رہی ہے کہ شاید یہ بندہ واپس لوٹ آئے، بندہ واپس لوٹ آئے، توبہ پر آ جائے، معافی مانگ لے، کلمہ پڑھ لے۔ لیکن جب مہلت کا نظام بھی ختم تو پھر سزا ہے، پھر جو ہے عذاب ہے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ کافروں پر ہی عذاب آتا ہے، نہیں، جب اپنے بگڑتے ہیں تو اندر کا بگاڑ ہو اس کی بھی تو درستگی کرنا پڑتی ہے نا۔ جب اپنے بگڑتے ہیں تو ان کو بھی سزا ملتی ہے۔ اس بھول میں آج ہم ہیں، آج ہم اسی بھول میں ہیں، اور ہم دعائیں مانگتے ہیں فلاں کافر ظلم کر رہا ہے، یا اللہ اسے اٹھا لے، فلاں ظالم ہے اسے اٹھا لے، فلاں حکمران بے دین آ گیا اسے، نہیں، یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ تو مسلط کر دیا گیا ہے اب ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ یہ حکمران طبقہ جو ہے اس کے انتخاب میں کوئی باہر سے لوگ آتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر کوئی صحیح مسلمان متقی عالم باعمل انسان انتخاب کے اس میدان میں اگر اتر آئے تو میرا خیال ہے مجھ سمیت ہم جتنے بیٹھے ہیں تو ان کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام تو بس مسجد چ بیٹھنا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم لائے ہیں، ہم ان کے پیچھے اپنے جوتے گھساتے ہیں، اور ہماری جو ان سے امیدیں وابستہ ہیں، ایمان سے اپنے گریبان میں جھانک کر اگر ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں نا، ہم نے کبھی ان منتخب کرنے والے منتخب شدہ لوگ جو ہیں ان کے انتخاب کے وقت کبھی ہم نے کبھی دین کا کوئی پہلو مد نظر رکھ کر ان کے پیچھے چلے ہیں؟ سوچ کی بات ہے نا، کبھی بھی کوئی شخص، کوئی کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، کبھی ہم اپنے یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ آتے ہیں، یہ جو ہمارے پاس ووٹ کے لیے آتے ہیں، حکومت انہی کے پاس ہے نا، انہی سے بنتی ہے نا، اس سے پیچھے آپ آئیں تو حکومت جو ہے وہ ہماری ایک کاغذ کی پرچی سے بنتی ہے، وہ کون دے رہا ہے؟ کبھی ہم نے اس بنیاد پر کبھی سوچ کر یہ پرچی ڈالی ہے کہ اس سے ہمارا دینی کام یہ ہوگا؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ کام کروائیں گے، یہ کام کرائیں گے، میری واہ واہ ہو جائے گی، مجھے سلام ہوگا، میں ڈیرے پہ جاؤں گا، مجھے میری پوچھ ہوگی، میرے ساتھ تصویر بن جائے گی۔ غلام قوموں کے یہ کردار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو زیرو سمجھتے ہیں، نیچ سمجھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تصویر بنوانا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ کیا سوچ ہے؟ تصویر بنانا فخر سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، تو ہمیں یہی بنیاد رکھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم آئی، قوم نے نوح علیہ السلام تشریف لائے، قوم نے ان کو جھٹلایا۔ سیدنا ہود علیہ السلام تشریف لائے، قوم عاد نے انہیں جھٹلایا۔ نبی ہیں قوم سمود، سیدنا صالح علیہ السلام تشریف لائے، ان کی قوم سمود نے انہیں جھٹلایا، یہاں تک کہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کی اس نشانی ناقۃ اللہ کے ساتھ بری حرکت کی، اس کے ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ وقوم ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، قوم نے ان کو بھی جھٹلایا۔ پیغمبر نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، آگ میں جانا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، بچے سارے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ قوم ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، قوم نے انہیں بھی جھٹلایا۔ وقوم لوط، سیدنا لوط علیہ السلام تشریف لائے، ان کا واقعہ گزرا، قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ واصحاب مدین، اصحاب مدین کی بستی میں سیدنا شعیب علیہ السلام تشریف لائے، قوم نے انہیں بھی جھٹلایا۔ وَقُذِبَ مُوسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور یہاں فرعونیوں کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد، اس مقابلہ کے بعد جب خالص بنی اسرائیلیوں کو لے کر نکلے تو بنی اسرائیلیوں نے کیا تمغہ دیا، انہوں نے بھی پریشان کیا، مختلف قسم کے جاہلانہ جو ہے سوالات کیے۔ کبھی کہا ہمیں کیا پتا پہاڑ پر کس سے باتیں کر، کتنی بڑی جہالت، کتنی بڑی گستاخی، ہمیں ساتھ لے جاؤ ہم دیکھیں خدا تمہارا۔ کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا ان کو بھی جھٹلایا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، یہ نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں، نبیوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، نبیوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، جد الانبیاء کو تکلیفیں دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو مہلت دی، اور ان کا جرم دیکھیے، یہ نبیوں کو تکلیفیں دے رہے ہیں،
اور اللہ جل شانہ کا اپنے بندے کے ساتھ معاملہ فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر میں نے ان کو پھر بھی مہلت دی، پھر بھی مہلت دی۔ مہلت کا بھی ایک حد ہے، جو سمجھے ایک مہلت کا میدان ہے۔ پھر اس مہلت کے بعد جو انداز اختیار کیا ہے، فرمایا مہلت جب دی لوگ باز نہ آئے، ثم اخذتم، پھر میں نے پکڑا ان کو، میں نے مہلت دی، لوگوں کو تنبیہ کی، حالات کو مختلف ان کو گردش میں رکھا، لوگوں کو تنبیہ کی، سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ بھائی جب زمین غلہ اگاتی ہے، اس اگے ہوئے غلے میں سے جس کو اللہ جل شانہ، جس کے اندر خالص اللہ کے امر سے وہ غلہ اگتا ہے، جہاں 1 من سے 50 من آ جاتی ہے، اس میں پھر کچھ حقوق بھی ہیں شریعت نے رکھے، زکوٰۃ کے طور پر عشر بھی ہے۔ ہم نے اسے ہوا میں اڑا دیا، ہم نے اسے ہوا میں اڑا دیا۔ اب پھر حالات کیسے بن جاتے ہیں، فصلیں پکی، پھر مسجدوں میں آ کر دعا کریں بارش نہ ہو، اب دعا کریں بارش ہو جائے، پھر رونا چلانا چیخنا، یہ پھر چکھایا جا رہا ہے ہمیں، پھر ہمیں پٹوایا جا رہا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، مہلت تھی، سمجھ جائیں۔ یہ میں نے عرض کر دیا، اس کا تعلق کفر سے ہی نہیں ہے، جب اپنے خراب ہوتے ہیں پھر سزا ملتی ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہا ہے غیروں کے ہاتھوں، اگر ہم انصاف کی نظر سے آ کر اس کو دیکھ لیں تو یہ اپنے انتظامات اس نے خود کیے ہیں، ہلاکت کے، اپنی ہلاکت کے اسباب اس نے خود اختیار کیے ہیں، ہم ہی اپنے اوپر لگا لیں۔ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، ہم ہی اپنے اوپر لگا لیں، ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ میں نے ایک مثال دے دی ہے کہ ہم گالیاں نکالتے ہیں، جب بھی حکومت کوئی بھی آ جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو گالیاں نکالتے ہیں، کیونکہ ان سے اچھا کام ہے ہی نہیں کوئی، کیوں وہ خود بے دین لوگ ہیں۔ جب وہ خود بے دین لوگ ہیں، انہیں لاتا کون ہے؟ سوال یہ، انہیں لاتا کون ہے؟ کہیں کسی جگہ کوئی آدمی انتخاب کے وقت دین کو مد نظر رکھتا ہے؟ ہم میں سے کوئی رکھتا ہے؟ مجھ سمیت ہم میں سے کوئی رکھتا ہے؟ نہیں ہے۔ ان سے یہ مفاد ہوگا، یہ ایسا کر دیں گے، فلاں گلی میں سولنگ لگوا دیں گے، فلاں جگہ تاریں لگوا دیں گے، فلاں جگہ میٹر لگوا دیں گے، فلاں جگہ نالیاں بنوا دیں گے، فلاں جگہ ایسا کر دیں گے۔ کبھی دین کو کسی نے مد نظر رکھا ہے کہ جناب والا ایسا حالات ہو رہے ہیں تو آپ کو اس لیے منتخب کرتے ہیں، ہم آپ کو اس لیے پرچی دیتے ہیں کہ آپ دین کی آواز اٹھائیں۔ دین کی، ہمارا دین مسجد تک محدود نہیں ہے، یہ دین انصارہ نہیں ہے کہ جو عبادت خانوں تک محدود ہو، یہ تو پوری زندگی پہ نافذ ہے، پوری زندگی پورے نظام پر ہے۔ تو فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، ہم نے ان انکار کرنے والوں کو بھی مہلت دی، ان جھٹلانے والوں کو مہلت دی، نبیوں کو تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے، نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، جنہوں نے ہمارے نمائندوں کو تکلیف دی، ہم نے تو ہمارا حوصلہ، ہمارا صبر، وہ نبیوں کو جھٹلا رہے تھے، یہ سزا تو ایسی تھی، ادھر نبی کو جھٹلایا، ادھر آسمان سے پتھر برستا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، ہم نے مہلت دی، ہم نے مہلت دی، لیکن پھر مہلت کے بعد جو اگلا نظام چلا، ثم اخذتم، پھر پکڑا میں نے ان کو، فکیف کان نکیر، اور میں دیکھا پھر کیسے گرفت ہوئی میری، پھر میری گرفت کیسی ہوئی، بچا پھر میری گرفت سے کوئی؟ انہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، خالق فرماتے ہیں پھر میں نے پکڑ کی، جب میں نے پکڑ کی، لشکر نہیں بھیجا، فوج نہیں بھیجی، پانی کو کہا اب جم جا راستہ بنے، وہاں راستہ بنا، اور جب اکڑتا دندناتا آگے بڑھا، پھر پانی سے کہا اب چل پڑ۔ پھر جب ہم نے پکڑ کی، پھر کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی، کسی کی جگہ کو زمین کو ابال دیا، اٹھایا اوپر لا کر بند کر دیا، اور لوط علیہ السلام کی قوم آئی، نبی کو جھٹلایا، پھر ہم نے جب پکڑ کی تو پھر کیا کیا، بستی اٹھائی، اوپر لے جا کر نیچے پھینک دی، اوپر سے پتھر برسائے، غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، پوری بستی اٹھائی اوپر لے جا کر اور نیچے پھینک دیا اسے، اور پھر اوپر سے پتھر برسائے، پھر کسی کو پتھروں سے مارا، کسی کو پانی میں غرق کیا، کسی کو چیخ نے ہلاک کیا، کسی کو تیز ہواؤں نے تباہ و برباد کیا، کسی کو کسی طریقے سے، کہیں زمین پھٹ گئی، کہیں زمین نے لوگوں کو دبا لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھا کیسی گرفت ہوئی،
فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ بہت سی بستیاں ایسی ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ چلو پھرو ذرا دیکھو ان لوگوں کا انجام جو کہا کرتے تھے بڑی عالیشان محلات ہیں ہمارے، بڑے اچھے باغات ہیں، بڑی اچھی تجارت ہے، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم نے بستیاں پلٹ کر رکھ دی، ہم نے قومیں تباہ کر دی. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ بہت سی ایسی بستیاں أَهْلَكْنَاهَا ہم نے انہیں تباہ کر دیا. فوراً فرمایا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وہ خود ظلم کرنے والے تھے اپنے اوپر، ہماری طرف سے زیادتی نہیں، وہ خود ظلم کرنے والے تھے. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا تباہی کی ایک جھلک کا یہاں تذکرہ کیا. بستی چھتوں کے بل مکانات زمین بوس کر دیے. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ پہلے دور میں اب بھی بعض علاقوں میں پانی کا دار و مدار، پانی کا نظام، پانی کی رسائی وہ فقط کنووں پر مشتمل تھی. جہاں پانی کا کنواں ہوتا اور پانی میٹھا ہوتا لوگ وہیں آباد ہوتے، وہیں شہر آباد ہو جاتے، بستیاں آباد ہو جاتی. فرمایا جب ہم نے بستیوں کو تباہ کیا، جب پانی نکالنے والا کوئی نہ تھا، پھر ہم نے کنویں بھی ویران کر دی، ان کے پانی کے کنویں تک ویران کر دی. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ ان کے پانی کے کنویں ویران کر دی. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ بڑے مضبوط مکان بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش کر مکان بناتے تھے. بڑی ان کے پاس جو ہے جدت تھی مکانات کی تعمیر میں، اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے میرا مکان تو بڑا مضبوط ہے، اسے تو ہوا بھی نہیں ہلا سکتی، اسے تو بارش بھی نہیں ہلا سکتی، یہ تو زلزلہ بھی نہیں کچھ کہہ سکتا، پہاڑ کھود کر بنایا ہے. فرمایا وَقَصْرٍ مَشِيدٍ پھر ہم نے ان کے مضبوط محلات تباہ و برباد کر دیے. اللہ جل شانہ ہمیں محفوظ فرمائے، اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. بگڑے ہوئے ہم ہی ہیں، سلجھ جائیں گے تو یقیناً اچھے کی امید رکھیں گے، اگر یوں ہی بگڑے رہیں گے تو پھر کوئی اچھے کی امید نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.